الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ جو مدینہ بک 1 ہے اس کو 1 گھنٹے کے اندر، لیکن 1 گھنٹہ ہوگا نہیں، میرا خیال زیادہ ٹائم لگ جائے گا، تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جائے گا۔ تو 1.5 گھنٹے کے اندر اس پوری بک کو ہم ایک ریوائز کریں، اس کے کانسیپٹس کو، اس کے کور کانسیپٹس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہاں جی اب ٹھیک ہے یہ جی اس کو آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ یہ ہے جی سبق 1۔ ہاں جی، اس پہلے سبق میں بنیادی جو ہم چیز پڑھیں گے وہ ہے اس میں اشارہ، قریب کے اشارہ کے لیے۔ تو اس میں اشارہ قریب مذکر حاذا اور عاقل اور غیر عاقل کے لیے، عاقل کیا ہے، اس میں انسان ہے، اور غیر عاقل اس کے انسانوں کے علاوہ جو جانور اور جو چیزیں ہیں وہ غیر عاقل ہم اس کو بولتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو سوالیہ حروف کا استعمال ہے وہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ جی میں چاہوں گا اس کا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کریں گے۔ طلحہ عبداللہ صاحب، میں اس چیز کو ایزیوم کرتا ہوں کیونکہ آپ ایک عربک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، تو امید ہے کہ آپ تو تھوڑی بہت عربی تو اس حوالے سے ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہوں گے، بلکہ ہم سے زیادہ ہی سمجھتے ہوں گے۔ تو اس کو ایک شروع کرتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے۔ منصور صاحب آپ آگے آئیں۔ یہ ہے جی، یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، ھذا بیتن، کیا یہ گھر ہے؟ گڈ، آگے ہاں، ھذا بیتن، ٹھیک ہے۔ اب آگے ہے یہ کیا ہے؟ نو، ما ھذا، ما ھذا، ہاں اچھا، یہ غیر عاقل کے لیے نا، یہ غیر عاقل کے لیے ہم بولتے ہیں ما ھذا جی۔ قمیص ہے، ہاں قمیض کو قمیض ہی کہہ لیں، ہاں قمیصن، قمیصن ٹھیک ہے۔ ہاں، کیا یہ بستر ہے؟ ہاں، اھذا، اھذا، ہاں اس کا جواب کیا ہوگا؟ لا، کرسی، کیا یہ چابی ہے؟ نہیں نہیں، دیکھیں نا آگے نہیں یا ہاں کا جواب جب آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے ھذا۔ نہیں، یہ ایک سوالیہ نشان دیکھیں نا، 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ہے یہ گھر ہے، اب یہ دیکھیں یہاں پر مزید تفصیل ہے، کیا یہ گھر ہے، یہاں پر ہم کنفرم کر رہے ہیں تو اس کے لیے ما آئے گا۔ ایک ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، تو اس کے لیے ہم بولیں گے کیا یہ چابی ہے؟ اھذا مفتاح، اھذا مفتاح۔ اب اس کا جواب دیکھیں، لا، لا، ھذا قلم، بالکل یہ قلم ہے۔ اس کے بعد ہے جی یہ کیا ہے؟ اب یہاں پر وہ ما آ جائے گا جی، کریں ما ھذا، ھذا نجم، ھذا، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، نجم، بالکل صحیح، ہاں نجم۔ اور یہ کون ہے؟ اب کون، من ھذا، اب کون کے لیے ہوگا؟ من، ہاں من ھذا، ہاں ھذا طبیب، ماشاءاللہ۔ آگے یہ لڑکا ہے، ہاں ولد، اھذا ولد، ہاں رجل، بالکل ٹھیک۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیں نا، وہ کون ہے، اس کے لیے کون آتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو اس کے لیے ہم کیا لے کے آئیں گے؟ ہاں ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ما ھذا، یہ کیا ہے جی؟ ہاں جی، ھذا مسجد، بالکل ٹھیک۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ من ھذا، من،
हाजा ताजिर, ये कुत्ता है जी, कल्ब कहते हैं जी। हादा कल्बुन, क्या ये कुत्ता हादा कल्बुन? गुड। नहीं ये बिल्ली है। ला हादा बिल्ली। कित्तुन, हाँ ठीक है, गुड गुड, हाँ कित्तुन बिल्कुल ठीक। ये गधा है। हाँ, हादा खमरुन, हिमारुन, हिमारुन। हादा हिमारुन, क्या ये गधा है? हादा हिमारुन। ला हादा हिसानुन, 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 हाँ जी ठीक हो गया। और ये क्या है? व मा हाजा, आप देखिए इसका तर्जुमा मैं क्या कर रहा हूँ, व मा हाजा, हाँ व मा हाजा, ये ऊँट है। हादा ऊँट को कहते हैं सर? जमल, जमल, जमल। हादा 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 जमल, हादा जमल। ये मुर्गा है। हाँ, हादा दीकुन, हादा दीकुन, ये उस्ताज। हादा हादा मुदर्रिसुन, गुड। क्या ये कमीज है? हादा नहीं, हादा कमीजुन, गुड। ला हादा रुमालुन, हाजा रुमाल, बिल्कुल ठीक। आगे चलते जाएं। अच्छा, अब आप आएंगी अपना तलहा साहब, लेट्स सी कि आप किस तरह का परफॉर्म करते हैं। आलमोस्ट वही डिक्शनरी है, और डिक्शनरी मेरा ख्याल है आपके लिए तो ज़्यादा मसला नहीं होगा। वो हाँ जी, अब ये दूर का इशारा, ये देखें इसमें इशारा ये बाईद है मुज़क्कर के लिए, दूर के लिए इशारा आता है ज़ालिका, करीब के लिए इशारा था, हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, करीब के लिए इशारा था हाजा। तो अब आपने हाजा और ज़ालिका इन दोनों को यूज़ करना है जी। वो क्या है, कैसे बोलेंगे आप? सर मुझे थोड़ा सा इसमें वर्डिंग अरबिक जो है मैंने याद करनी है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, कोई मसला नहीं। वो क्या है, मा ज़ालिका, मा ज़ालिका, सही है। और हाँ, आगे सितारे को आप बोलें ज़ालिका सितारे को सर नजमुन, नजमुन, नजम, हाँ। यानी ये हमारी ज़ुबान की ज़्यादातर वर्ड हैं। हाँ जी, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। हादा मस्जिद, हाँ। और वो घर है, ज़ालिका बैतुन, गुड, व ज़ालिका बैतुन, बिल्कुल ठीक। ये घोड़ा है, ये घोड़ा है। हादा हिमारुन, हिसानुन, ठीक है। देन वो गधा है। ज़ालिका हिमारुन, हाँ जी बिल्कुल ठीक। यानी हाजा हिसानुन व ज़ालिका हिमारुन, जी बिल्कुल ठीक। क्या वो कुत्ता है? हादा कल्बुन, तो हाँ जी, दूर का इशारा ले आए बस। अज़ालिका भी बिल्कुल, उसका जवाब नहीं में दें। ला, वो बिल्ली है। ज़ालिका कित्तुन, कित्तुन, बिल्कुल ठीक। वो क्या है, मा, मा ज़ालिका, मा ज़ालिका, वो क्या है? वो बिस्तर है, सरीर कहते हैं बिस्तर को। बिस्तर का क्या था? शरीर, शरीर। ये कौन है? हाँ, मन हाजा, ये कौन है? मन हाजा, हाँ, व मन ज़ालिका, मन, हाँ व मन ज़ालिका जी। हाँ, हाजा मुअल्लिमुन भी ठीक है, मुदर्रिसुन भी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। वज़ालिका इमाम, बिल्कुल ठीक है। वो क्या है? बेटा एक गिलास पानी देना। मन ज़ालिका, बिल्कुल ठीक है। मन हाजा, ये तो हम कर लिया। हाँ जी, वो क्या है? मा ज़ालिका, बिल्कुल ठीक, मा ज़ालिका। वो पत्थर है, तो इसका पत्थर ही कर दें,
پتھر ہی کر دیں آپ، ذالک پتھرن، ذالک پتھر ہاں آپ کو نہیں نہ آئے گی، میری بات سنیں، آپ کو اگر نہیں بھی آئے گی کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے وہی کر دینا ہے، تو ویسے اس کا ترجمہ ہے حجر، ذالک حجر اس کے بعد ہے جی یہ چینی ہے، سکر کہتے ہیں جی چینی کو، سکر، چینی کو سکرن، هذا سكر وذلك حليب. ہاں بالکل ٹھیک، وذالک حلیبن، کیا وہ بلہ ہے، قطن کہتے ہیں جی، ما ما من ذلك. ہاں جی، اب دیکھیں نا، وہ کیا شروع میں آ گیا نا، تو کیا اولا ازالکا قطن، ازالکا قطن، جواب اس کا دیجیے گا، لا ذلك قلب. کلبن، بالکل ٹھیک، یہ کیا ہے، من هذا. ہاں جی یہ کیا ہے، یہ کون ہے، وہ ہوگا من ذالکا، یہ کیا ہے، ما ذالکا، ما ذالکا، ہاں اس کا جواب دیں، هذا حجر. حاذا حجر، بالکل ٹھیک، گڈ جی۔ اب آگے زرین خالق صاحبہ آپ آئیں، حرف و تعریف، اس کا تیسرا سبق ہمارا ہے، اس میں خاص طور پر ہم ال داخل کریں گے، اور ال داخل کرنے سے اس کی پروننسیشن میں تھوڑی سا فرق آتا ہے۔ ال بنیادی طور پر اس کو حرف تعریف کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم انگلش کے حوالے سے سمجھیں گے، جس طرح ایک ہوتا ہے بک، اے بک، کوئی بھی بک، اور اس کو ڈیفینیٹ کرنے کے لیے، انڈیفینیٹ کو ڈیفینیٹ کرنے کے لیے ہم ال داخل کرتے ہیں، جس طرح اے بک، یہ ایک تھا اپنا انڈیفینیٹ، اور اس کو ڈیفینیٹ کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے کہ دا بک، یہ خاص ہو گئی بک، اور دا کے معنی میں ہی یہ ال آتا ہے، ال جو ہے یہ دا کا معنی میں ہی آپ سمجھیں اس کو، اور معرفہ اس کو کیا کرتا ہے، ال لگنے سے وہ معرفہ ہو جاتا ہے۔ نکرہ کون سا تھا، کتابن، کتابن نکرہ ہے یعنی انڈیفینٹ ہے، اور الکتابو یہ ڈیفینٹ ہو گیا، یہ معرفہ ہو گیا۔ تو اب آپ نے یہاں پر ایک اصول اپنا لینا ہے کہ جو سٹارٹ والا اسم ہے اس کو ہم مبتدا بولتے ہیں، اور جو اگلا اسم آئے گا اس کو ہم خبر بولتے ہیں، یعنی اس میں نوٹ کریں، قلم کیا ہے، یہ مبتدا ہے، اور ٹوٹا ہوا ہے اس کے متعلق خبر آ رہی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں دروازہ مبتدا ہے اور کھلا ہے اس کی خبر آ رہی ہے۔ اسی طرح لڑکا دیکھیں یہ مبتدا ہے اور بیٹھا ہے اس کی خبر آ رہی ہے۔ استاد مبتدا ہے، کھڑا ہے اس کی خبر ہے۔ کتاب مبتدا ہے اور نئی ہے اس کی خبر ہے۔ قلم مبتدا ہے اور پرانا ہے اس کی خبر ہے۔ تو اس طرح مبتدا اور خبر چلیں گی، اور مبتدا کو آپ نے ال کے ساتھ ال کے ساتھ پڑھنا ہے، اور خبر کو آپ نے ال کے بغیر پڑھنا ہے، اور جب ال داخل ہو جائے گا تو پھر تنوین نہیں آئے گی، اور جب ال داخل نہیں ہوگا پھر تنوین آ سکتی ہے، پھر تنوین آ سکتی ہے۔ جی میں زرین خالق صاحبہ آپ اس کو آغاز کریں۔ قلم ٹوٹا ہوا ہے، القلم قطعا ہاں القلم مکسورن، مکسورن، رن. ہاں مکسورن، بالکل ٹھیک۔ خاص چیز اس میں نوٹ کیا آپ نے کہ اس پر ال داخل کیا ہے، اور مکسور پر آپ نے ال داخل نہیں کیا، اور اس پر دیکھیں تنوین آ رہی ہے، تنوین پڑھی جا رہی ہے۔ القلم یہ اصل میں تھا قلمن، اور جب ال داخل ہوا تو القلم ہو گیا، تنوین ختم ہو گئی۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں مکسورن، اور اگر ال داخل کرتے اس پر تو ہو جانا تھا المکسورو، تنوین ختم ہو جانی تھی۔ تو ال داخل ہونے سے تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، قاعدہ یاد کر لیں، اگر کسی بھی اسم پر ال داخل ہو گیا ہے تو اس پر تنوین کبھی نہیں آئے گی، یہ آپ نے قاعدہ بھی نوٹ کر لینا۔ جی ایک چیز میں کنفرم کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس کی صفت تو نہیں ہے نا کہ وہ ٹوٹا ہوا ہے، نہیں یہ اس کی خبر ہے، اچھا یہ اس کی خبر ہے، کیوں خبر ہے، دیکھیں یہ جملہ پورا ہو رہا ہے، یہ جملہ کمپلیٹ ہو رہا ہے نا، تو یہ ہے کا مفہوم۔ اب ایک بڑا اہم سوال اس میں کہ ہم اس کو معرفہ یعنی اس کو ڈیفینیٹ کر رہے ہیں اور اس کو نکرہ کر رہے ہیں، اس کو انڈیفینیٹ ہی رہنے دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہے کا مفہوم ہم پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ عربی کے اندر ہے نہیں ہے، یعنی ہے کا ورڈ عربی میں نہیں ہے، تو عرب کیا کرتا ہے، عرب مبتدا کو ڈیفینیٹ لے کے آتا ہے اور خبر کو انڈیفینیٹ لے کر آتا ہے، اس سے وہ ہے کا مفہوم پیدا کر لیتا ہے اس کے اندر۔ تو القلم
مکسورن، القلم مکسورن. اسی طرح دروازہ کھلا ہے، کرتے جائیں. الباب فتح. مفتوح، مفتوح، بالکل ٹھیک. اوکے. ہاں جی، یہ ڈکشنری سے آپ نے نہیں گھبرانا، ڈکشنری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈکشنری بعد میں بھی آ جائے گی آپ کو. یعنی آپ نے الباب کھلا، ٹھیک ہے نا، ایسے بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، اسے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. جی لڑکا بیٹھا ہوا ہے، جالسن کہتے ہیں جی بیٹھنے والے کو. الولد جلسن. جالسن، مجلسن. جالسن، ہاں جی جالسن. اور استاد ہاں و استاذ قائم. قائم. ہاں کیونکہ استاذ والاستاذ، ہاں والاستاذ قائم. ہاں اس کو آپ واقفن بھی کہہ سکتے ہیں، قائمن ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو واقفن اس کا ورڈ ہے، نو پرابلم. اور استاذ کو استاذ بھی بالکل ٹھیک ہے، ال بھی آپ نے داخل کر دیا ہے. المدرسو کر لیں ادھر، ذرا زیادہ خوبصورت لگے گا. المدرسو واقفن، 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 بالکل ٹھیک. ہاں جی کتاب نہیں ہے. الکتاب جدید. گڈ. جدیدن، صحیح ہے نا. یس. یعنی اس کو پرانا ہے. ہاں والقلم قدیم. قدیمن، گڈ. گدھا چھوٹا ہے جی. حمار. میں دیکھ لیتی ہوں بعد میں. کس کی؟ اچھا اچھا اوکے. گدھا چھوٹا ہے. الحمار صغیر. بالکل ٹھیک. اور گھوڑا بڑا ہے. والحصار والحصار کبیر. گڈ. کرسی ٹوٹی ہوئی ہے، ہاں جی جی. الکرسی الکرسی مکسور. گڈ. رومال گندا ہے. مندیل، 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 جی مندیل، مندیل. مندیل. المندیل گندا. گندا ہے. گندے کے نہیں معلوم مجھے. وسیخن، وسیخن، وسیخن. وسیخ. ہوں پانی ٹھنڈا ہے. الماء بر. ہاں باردن، باردن. الماء، ہاں خوبصورت ہے. چاند خوبصورت ہے. ہوں القمر جمیل. جمیل، گڈ. اور گھر قریب ہے. البیت قریب. گڈ، اور مسجد دور ہے. والمسجد بعید. گڈ. پتھر بھاری ہے. الحجر الحجر الحجر، یا الحجار. حجر، الحجر. الحجر قصیر. ہاں ثقیل، ثقیل، ثقیل. ثقیل. ہاں ثقیل. ہاں. اور کاغذ ہلکا ہے. ورق، والورق والورق خفیف، خفیف. خفیف. ہاں خفیف. دودھ گرم ہے. ہاں جی دودھ گرم ہے. دودھ یس. لبن. ہاں جی اللبن بھی کہہ سکتے ہیں، الحلیب بھی بہتر ہے. الحلیب. الحلیب گرم. گرم ٹھیک ہے. حارن، حارن اس کو بولتے ہیں، حارن یعنی باردن ٹھنڈا ہے، اور حارن گرم ہے. جی حلوائی والی ہارون یا وہ نہیں 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 نہیں، ہار حرارت سے نکلا ہے. حرارت یعنی حرارت ہم بولتے ہیں نا، یعنی ہماری زبان میں وہ ہار سے ہی نکلی ہے. تو ہارن، ہارن صحیح ہے. ہاں اس قمیص صاف ہے. ہاں القمیص نظیف، 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 ہاں نظیف، نظیف. نظیف. میز ہاں جی ٹوٹی ہوئی ہے. ہاں المکتب، المکتب المکتب مکسور. رن، مکسور. استاد نیا ہے. مدرس المدرس جدید. جدید، جدید. سیب مزیدار ہے. التفاح التفاح لذیذ. لذیذ، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ہاں جی بس ٹھیک ہو گیا. ہاں ہاں دکان کھلی ہے. دکان کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں الدکان، الدکان مفتوح، مفتوح، بالکل ٹھیک. مریض غریب ہے. ہاں المریض
फ़कीरुन, फ़कीरुन सही है, फ़कीरुन, हाँ हाँ, गनीयुन, हाँ। अब इसको, हाँ जी, एक ख़ास कायदा नोट करें, अल मरीज़ु इसके साथ अल प्रोनाउंस होगा और ताजिर के साथ अल नहीं, लाम नहीं प्रोनाउंस होगा, तो इसको हम बोलेंगे अत्ताजिरु, अत्ताजिरु, सही है ना। हाँ हाँ जी, ऐसे वर्ड जिनके साथ लाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा उनको हम शमसी हरूफ कहते हैं, जिस तरह अशमसु वहाँ पर प्रोनाउंस नहीं हो रहा। इसी तरह मरीज़ में अल मरीज़ लाम प्रोनाउंस हो रहा है, तो इसको हम अल कमरू की बुनियाद पर कमरी हरूफ बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी कायदा आ रहा है, शमसी हरूफ और कमरी हरूफ, ऐसे हरूफ जिनमें लाम प्रोनाउंस होगा तो वो कमरी होंगे, और ऐसे हरूफ जिसमें लाम प्रोनाउंस नहीं होगा वो शमसी होंगे जी। उसके बाद है जी अल मुदर्रिसु सगीरुन, अल मुदर्रिसु सगीरुन, और आखिरी है जी अदफ्तरू यानी कॉपी नई है। हाँ जी, इसका भी तर्जुमा आप कर दें। यानी अदफ्तरू जदीदुन, अदफ्तरू, हाँ दफ्तर कहते हैं, दफ्तर यहाँ पर दफ्तर लिखा हुआ है, यहाँ पर असल में कॉपी आना चाहिए। तो यहाँ पर कॉपी, असल में यहाँ पर कॉपी, रजिस्टर मैं कर देता हूँ, रजिस्टर नया है, ऐसे कर लें आप, ठीक है। तो ये हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तीन जो लेक्चर हैं हमारे, उसके हमने बुनियादी जो कवायद हैं वो सीख लिए हैं। इसमें अब मैं सब में डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि हमारा काम जो है वो ज़रा जल्दी मुकम्मल हो। यानी पहले में था कि इशारा करीब का था हाजा, और इसमें क्या था, इशारा बईद का था यानी जाली का। और यहाँ पर ख़ास चीज़ क्या थी कि अल आपने कब दाखिल करना है, कब नहीं दाखिल करना। मुब्तदा पर आपने अल दाखिल करना है और ख़बर पर अल दाखिल नहीं करना है। दूसरा इसका कायदा क्या है कि शमसी और कमरी हरूफ का, जिस तरह मिसाल है अल बाबू, अल बाबू, तो उसमें लाम पढ़ा जा रहा है जी। मेरा आपसे सवाल है जी, अपना तलहा अब्दुल्ला साहब, अल बाबू ये शमसी होगा या कमरी होगा? हाँ जी, देखें जब यानी अल बाबू, सही है ना, इसमें देखिए लाम प्रोनाउंस हो रहा है, लाम प्रोनाउंस हो रहा है ना, अल लाम प्रोनाउंस हो रहा है, हाँ। लेकिन मैं अब एक वर्ड बोल रहा हूँ, एक वर्ड मैं इसमें बोल रहा हूँ, मिसाल है तो इसके लिए आप सूरह फातिहा का भी मिसाल ले सकते हैं, जिसमें आ रहा है अलहम्दु, उसमें देखिए लाम प्रोनाउंस हो रहा है ना, अलहम्दु, अलहम्दु, तो वो कमरी है। लिल्लाही रब्बिल आलमीन, अल आलमीन, उसमें भी लाम प्रोनाउंस हो रहा है, ये कमरी है। अर्रहमान, अब देखिए यहाँ पर लाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा, आगे शद के साथ हम पढ़ रहे हैं अर्रहमान। और अर्रहीम, इसमें भी लाम नहीं प्रोनाउंस हो रहा, तो ये शमसी है। बस सादा सा कायदा है, कोई इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, सही है। तो यानी आप अर्रहमान पढ़ रहे हैं ना, अर्रहमान, अब यहाँ पर अल लाम नहीं प्रोनाउंस होगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे अर्रहमान, लाम को प्रोनाउंस किए बगैर अगले को शद कर देंगे। इसी तरह अर्रहीम में देखें लाम प्रोनाउंस हो रहा है, नहीं हो रहा, सही है ना। अच्छा, अब है अद्दीन, अद्दीन में भी प्रोनाउंस नहीं हो रहा, ये भी शमसी है। आगे है मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल मुस्तकीम, अस्सिरात, हाँ जी, ये आप कौन सा कह रहे हैं, अस्सिरात, ये शमसी है। और हाँ अल अस्सिरात नहीं पढ़ा जा रहा ना, और अल मुस्तकीम इसमें पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या भी, ये शमसी हो गया, सही है ना, अल मुस्तकीम, अस्सिरातल मुस्तकीम। तो जिसमें लाम प्रोनाउंस हो रहा है वो कमरी होगा, और जिसमें लाम प्रोनाउंस नहीं हो रहा तो वो शमसी होगा। बस ये कायदा जी। उसके बाद ये अगले जो चौथा सबक है, इसमें हरूफ जर अच्छा, ये हमारी जो ज़ुबान है, जिस तरह हम इसमें बोलते हैं प्रपोजिशंस, जिस तरह हम बोलते हैं, तो ये प्रपोजिशंस हैं, कुछ आ रही हैं और कुछ प्रोनाउंस आ रहे हैं। प्रपोजिशंस एंड प्रोनाउंस, जगह और सिमत बताने वाले हरूफ जर। हाँ जी, फ़ी का मतलब क्या है, में, फ़ी में, ये हरूफ जर आ रहे हैं। आला का मतलब है पर, और मिन का मतलब क्या है, ये प्रपोजिशंस हैं सारी। मिन का मतलब है फ्रॉम, से,
الا کا مطلب کیا ہے؟ ٹورڈز، ٹھیک ہے، تو کی طرف اس کا ترجمہ آپ یا کو بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کچھ الفاظ آ رہے ہیں اور آگے کچھ ضمیریں آ جائیں گی اس کے اندر. ہم صرف سارا نہیں کریں گے، ہم صرف 5-6 جملے اس میں کریں گے تاکہ ہمارا کنسیپٹ پورا ہو جائے. جی اب اس پہ ایک ورڈ آ رہا ہے جی کہاں. کہاں کا مطلب ہے جی اینا، یہ سوالیہ نشان ہے. ابھی تک ہم کون کون سے سوالیہ نشان پڑھ چکے ہیں؟ ایک ہے ما، اس کا مطلب ہے کیا، اور دوسرا ہے من، اس کا مطلب ہے کون. جی آپ آئیں جی، اپنا منصور صاحب آپ آئیں جی، اس کو شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں محمد کہاں ہے، کہاں کو پہلے لے آنا آپ نے. جس طرح ہم نے اینا محمدن، اینا محمدن. اب اس کے لیے جو جواب آپ نے دینا ہے وہ کے ساتھ ہے، وہ ہی. اب عربی میں اس کا ترجمہ ہے ہوا. اس عربی میں اس کا ترجمہ ہے جی ہوا، یعنی وہ کا مطلب ہے ہوا. اور مونس کے لیے کون سا ہے؟ وہ مونس، یعنی مونس کے لیے ہیا. صحیح ہے نا، ہیا. ہاں حروف جر میں سے ہے، بالکل صحیح ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ حالت جر میں کر دینا، حالت جر میں کر دینا. اب یہ حالت جر کیا چیز ہے؟ ہاں جی جی. اب اگلا سوال ہے جی یہ حالت جر کیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی اسم ہوتا ہے اس کا عربی کے اندر 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت رفع ہوتا ہے، رفع، اور ایک نصب ہوتا ہے، اور ایک جر ہوتا ہے. اب آپ کا سوال آگے ہو سکتا ہے نارمل حالت رفع کی ہوتی ہے، یعنی ابھی تک ہم نے جتنے بھی اسم پڑھ رہے ہیں وہ سارے حالت رفع کے اندر ہیں. اور مثال ہے اس میں، مثال آپ لے لیں کمرے کی ہے، کمرے غرفتن ہے، بیتن کو لے لیں، بیتن، ٹھیک ہے نا، بلکہ ال میں داخل کر دیتا ہوں کیونکہ اس میں البیتو، البیتا یہ نصب ہو گئی، اور البیتی یہ جر ہو گئی. صحیح ہے، یہ جر ہو گئی. اسی طرح بیتن، بیتن، بیتن. تو اصل میں یہ اسماء حروف جر ان کو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے سے اگلے آنے والے اسم کو حالت جر میں کر دیتے ہیں. یعنی این محمد، محمد کہاں ہے، ہوا فی الغرفتی، کہاں پہ ہے جی، ہاں غرفتی، اصل میں تھا الغرفتو، اس کو اس نے حالت جر میں کر دیا ہے. اس شے میں اگر کہتا ہوں نا وہ کمرے، وہ گھر میں ہے، تو ہونا تھا ہوا فی البیتی، ہوا فی البیتی. جی اسی طرح یہاں پر پڑھیں گے این یاسر. یاسر کہاں ہے جی؟ حمام. ہاں حمام، ہاں ہوا فی الحمامی، ہاں ٹھیک ہے. نہیں، آپ فی حمامن بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہاں پر کوئی ساتھ کوئی نہیں نا لگا ہوا، یعنی اگر یہاں پر لکھا تھا نا وہ کسی غسل خانے میں ہے، تو پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہوا فی حمامن، یعنی نکرہ کر دیا نا ہم نے، پتہ نہیں ہے کون سا ہے. لیکن صرف غسل خانہ لکھا ہوگا تو یہ معرفہ ہے، اس کے ساتھ ال داخل کریں گے آپ. مثال ہے اس کی، میں مثال آپ کو یہاں پر دے دیتا ہوں ایک اور، کہ کتابن، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے خاص کتاب. صحیح ہے نا، خاص کتاب یا کتاب دونوں ہی ٹھیک ہیں. صحیح ہے، کتابن. لیکن اگر ہاں جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. تو یہاں پر آپ کر لیں کتابن، عام کتاب، یا کوئی کتاب آپ کر لیں، کوئی کتاب. لیکن اگر یہی کتاب کے ساتھ میں الکتاب لگا دوں، الکتاب، آپ اس کو اکیلا کتاب بھی بول سکتے ہیں اور خاص کتاب بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں نا لکھا ہوا تو آپ نے اس کو خاص سمجھنا ہے، ال کے ساتھ سمجھنا ہے. صحیح ہے. جی پڑھیں اس کو. ہوا فل
हमामी हाँ हम्मामी, बिल्कुल ठीक। हमामी जी व अईना आमिनतु, हाँ व अईना आमिनतु हाँ हिया फिल मतम बच्चन हाँ मतबखी, 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 मतबखी हाँ हिया बिल्कुल, फिल मतबखी हाँ हाँ जी। अईना किताबुन ईना किताबुन, हुआ अईना वह है यानी आप इसको इला हाँ अला अला बिकर हुआ, अला हुआ अलल मक्तबी, अलल तभी हुआ अलल मक्तबी मक्तबी, बिल्कुल ठीक है। व अईना साअतुन, व अईना साअतुन यानी आप इसका आप इसका दो तर्जुमा कर सकते हैं। अईना साअतु, अईना साअतु ये भी ठीक है, अईना साअतुन ये भी ठीक है जी। हुआ अईना साअतुन हुआ फिल बिस्तर हाँ अलल बिस्तर, ठीक है ना। हुआ अलल बिस्तर हाँ अला, अला सरीरिन, अला, अला सरीरिन हाँ अलस सरीरी ये भी ठीक है, अलस सरीरी, अला सरीरिन हाँ जी सर जी। तुम कहाँ से हो, मिन अईना, अब कहाँ से, कहाँ से, ये देखिए दोनों चीज़ें मिन के होंगी। मिन अईना अंता, ये अंता इसका मतलब क्या है, तुम का मतलब क्या है जी, तुम, हाँ अंता। ये मैं नीचे जो, एक मिनट ठहरिएगा, मैं इसके अंदर ये ज़मीर भी ऐड कर दूं ताकि आपके लिए ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। अंता तुम, इसका मतलब है जी तुम, अंता का मतलब है जी तुम जी। तुम कहाँ हो, कहाँ से हो, कहाँ से हो, तुम कहाँ से हो हाँ। मिन अईना, मिन अईना अईना अंतुम अंता, अंता मिन अईना, अंता मिन हाँ अईना अंता वगैरह मैं जापान से हूँ अना, हाँ जी ये एक नया वर्ड आ गया जी, जी ये एक नया वर्ड आ गया, इसको बोलते हैं जी अना फिल जापान हाँ। अना का मतलब है मैं, सही है, अना का मतलब मैं है, और नहनु, नहनु का मतलब भी आप नोट कर लें, हम हैं जी। अना फिल जापान अना मिनल याबानी, अना अना मिनल जापान हाँ से, यानी ये जो मिन है ना ये वाला आएगा। आई एम फ्रॉम, फ्रॉम जापान, बिल्कुल ठीक। मानस वालिया है और मिन जो है वो हर्फ जर है, बिल्कुल दोनों में फ़र्क करना ज़रूरी है। और अम्मार आ गया जी, व मिन अईना, व मिन अईना अम्मारुन, व मिन अईना अम्मारुन, अईना अम्मारुन जी सर, वो चीन से है हुआ फिल चीनी मिनस सीनी, मिनस सीनी, ठीक है हुआ मिनस चीनी हाँ मिनस जी। इसी तरह हामिद कहाँ से, व मिन अईना हामिदुन, व मिन अईना हामिदुन, वमिन अईना हामिदुन हुआ हुआ मिनल हिंदुस्तान बिल्कुल ठीक है। हुआ मिनल हिंदी, हुआ मिनल हिंदी, हुआ मिनल हिंदी बिल्कुल ठीक है। अब्बास कहाँ है, अईना अब्बासुन, अईना अब्बासुन जी अईना बासुन हाँ। हुआ निकल गया है खराजा, खराजा, खराजा जी खराजा हाँ जी। ये एक फ़ेल है, खराजा हाँ ये फ़ेल है, फ़ेल माजी आ गया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ खराजा। हाँ इसका मतलब क्या है, वो निकल चला गया, गया। और इसको हम बोलते हैं इसमें फ़ेल माजी, फ़ेल माजी, फ़ेल माजी है ये, अरबी में ऐसे लिखेंगे। और हुआ यानी हुआ इसके अंदर मौजूद है, वो निकल गया। खराजा सिंपल हम कहेंगे खराजा, वो निकल गया, यानी हुआ इसके अंदर मौजूद है, हुआ इसके अंदर मौजूद है जी। वो कहाँ गया, अईना ज़हाबा, अईना, अईना हाँ अईना ज़हाबा। यहाँ पर मैं फिर लिख देता हूँ, ज़हाबा का मतलब क्या है, गया हाँ वो गया, ज़हाबा का मतलब है वो गया। तो अईना ज़हाबा वो कहाँ गया जी। मुदीर कहते हैं जी हेड मास्टर को, मुदीर। हुआ मिनल हेडमास्टर हाँ हुआ ज़हाबा, हुआ हुआ ज़हाबा इलल 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 मुदीरी, इलल मुदीरी, हुआ ज़हाबा इलल मुदीरी मुदीरी बिल्कुल ठीक है।
اور آگے ہے علی کہاں گیا، أين اینا ذہب ذہب ذهب علي علی، بالکل ٹھیک، صحیح ہے. وہ بیت الخلاء کی طرف گیا ہوا ہاں مر ہاں مرحاز کہتے ہیں اس کو، مرحاز. ہوا إلى المرحاض ہاں ہوا ذہب هو ذهب إلى المرحاض الی المرحاض، بالکل ٹھیک. اس میں خاص چیز آپ ایک نوٹ کیجیے گا پلیز کہ اس کے اندر اگر ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا، اور اگر لکھا ہوگا نا ذہبہ علی، ہاں علی، تو اس کا مطلب ہے علی گیا. نوٹ کر رہے ہیں نا، علی گیا. یعنی اکیلا ذہبہ ہوگا تو ہم اس کو بولیں گے وہ گیا، اور ذہبہ علی تو اس کا مطلب ہے علی گیا. جی آگے چلتے جائیں. وہ بیت الخلاء کی طرف گیا، ہوا ذہبہ الی المرحاض، یا اکیلا ذہبہ بھی آ سکتا ہے، ذہبہ الی المرحاض. کیا تم فلپائن سے ہو، فلپین کہتے ہیں اس کو. أين أنت فلبينو ہاں دیکھیں اب یہاں پر ہے کیا تم، انت انت أنت من الفلپین. أنت من الفلبين ہاں آگے ہے طالب، ہاں اب یہ آ گیا طالب علم مدرسہ سے نکلا. یعنی اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے، خارجہ، یہ دیکھیں خارجہ طالب من المدرستی تی وذهب ہاں گڈ. وذهب إلى البازار ہاں وا سوق کہتے ہیں اس کو، وا ذہب الل، ٹھیک ہے نا، السوق، السوقی. الا نے کیا کیا، اگلے اسم کو حالت جر میں کر دیا. جی خدیجہ چین سے ہیں. چین سے خدیجہ تو من الچین ہاں من الصین، ٹھیک ہے چین و خالد من الجاپان بالکل ٹھیک ہے، خالد من الجاپان سے، بالکل ٹھیک ماشاءاللہ. یہ سمجھ لیں کہ 2 لیکچر اس میں بڑے کی لیکچرز ہیں آپ کے اس پوری عربی کے اندر. ایک تو حروف جر والا لیکچر ہے 4 نمبر سبق، اور ایک ہے مرکب اضافی. میں جو خاص طور پر طلحہ عبداللہ صاحب، آپ لازمی ان دونوں کو سرچ کرنا ہے اپنے یوٹیوب سے، اور ان کے خاص طور پر آپ نے لیکچرز لینے ہیں حروف جر کے حوالے سے اور مرکب اضافی کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی، ہاں جی. اچھا اب آ گیا مرکب اضافی. تو طلحہ صاحب میں نا آپ کو تھوڑی دیر کے لیے زحمت دوں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نئے سرے سے پڑھ رہے ہیں، تو بہرحال میرا خیال ہے کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو گئے ہوں گے. ہاں جی اب یہاں پہ میں پڑھنا لگا ہوں. یا یاسر، اے یاسر کیا یہ محمد کی کتاب ہے، محمد کی کتاب. اب اس کے لیے میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے ایک سلائیڈ شیئر کرتا ہوں، آپ کے سامنے آ گئی ہوگی. اس میں میرا خیال ہے 173 یا 73 نمبر ایکسس ہے، لیٹس سی 73. جی آپ سب کو نظر آ رہی ہے نا یہ سلائیڈ؟ اچھا اس میں بڑا اہم کنسیپٹ ہے. ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے، ہم نے مرکب جاری پڑھا ہے. مرکب جاری بیسیکلی کیا ہے، کتاب میں. طلحہ صاحب میرا آپ سے سوال ہے، کتاب میں اس کو عربی میں ترجمہ کریں، کیسے کریں گے؟ کس سے ہوگا کتاب کو بہترین فی الکتابی صحیح ہے، ہاں فی الکتابی. میں کہنا چاہ رہا ہوں زمین میں، ارض کہتے ہیں نا اس کو، زمین کو. فی الارضی، فی الارضی، فی الارضی، فی
اردی. اچھا علا کہتے ہیں پر، میں کہتا ہوں کتاب پر، کتاب پر. ہاں علا، علل کتابی، علل کتابی، علل کتابی، صحیح ہے نا. میں کہنا چاہ رہا ہوں گھر سے، گھر سے، من، من، من البیتی، بالکل ٹھیک. میں کہنا چاہ رہا ہوں مسجد میں، فی المسجدی، بالکل ٹھیک، فی المسجدی. آپ زیر بھی پرناؤنس کریں آخر پر تاکہ کنسیپٹ آپ کے مضبوط ہوں. تو اس کے بعد ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں مسجد کی طرف، الا، الا، الا المسجدی، گڈ. تو آپ کنسیپٹ آپ سمجھ گئے نا. تو عربی میں اب اردو میں ہم جب ترجمہ کریں گے تو میں کہوں گا کتاب میں، لیکن جب اس کو ہم عربی میں ترجمہ کریں گے تو اس کے اندر آپ کو اس کی ترتیب الٹ کرنی ہے. عربی میں جو ہے یہ پہلے آئے گا اور کتاب بعد میں آئے گی. اسی طرح میں کہتا ہوں زمین میں، تو میں کو میں پہلے لاؤں گا، فی الارضی، فی الارضی. اسی طرح میں کہنا چاہ رہا ہوں مسجد کی طرف، تو میں بولوں گا الی المسجدی، الی المسجدی. میں کہنا چاہ رہا ہوں مسجد میں، تو میں کو میں پہلے لاؤں گا، فی المسجدی. تو یہ خاص چیز اس میں کیا ہے، اس کو ہم مرکب جاری بولتے ہیں. کوئی بھی نام دے لیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں، باقی ترتیب اس میں الٹی ہوگی. بالکل یہی قاعدہ مرکب اضافی کے اندر بھی ہے. ہم بولیں گے کہ لڑکے کی کتاب، یہ بھی طلحہ عبداللہ صاحب آپ ہی کریں گے، لڑکے کی کتاب. اس کو جب ہم ترجمہ کریں گے کتاب کو پہلے لائیں گے اور لڑکے کو بعد میں لے کے آئیں گے، پھر یہ کیا بن جائے گا، کتاب الولدی، بالکل ٹھیک. میں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کے رسول، ہاں رسول اللہ، رسول اللہ، سب کو پڑھیں، صحیح ہے نا. اصل میں خاص قاعدہ کیا ہے کہ کتابن اصل میں کتابو ہو گیا، یعنی اس کی تنوین اڑ گئی، صرف سنگل پیش رہ گئی. اور اگلا اسم جو ہے وہ حالت جر میں چلا گیا، حالت جر میں چلا گیا. تو اس پر ال بھی داخل نہیں کرنا آپ نے، اور اس کی تنوین بھی آپ نے ہلکی رکھنی، یعنی اعراب ہلکا رکھنا ہے. اعراب ہلکے سے مراد ہے اگر تنوین آ رہی ہے تو سنگل پیش آپ نے کر دینی ہے. تو اب یہ قاعدہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے. رسول اللہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے. اس کے بعد ہے اللہ کے نبی، آپ ہی بتائیں. ہاں نبی اللہ. میں کہنا چاہ رہا ہوں آخرت کا گھر، دارن، دارن کہتے ہیں گھر کے لیے. گڈ، دار الآخرتی. میں کہنا چاہ رہا ہوں دنیا کی زندگی، حیات الدنیا، حیات ہاں دنیا. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں زید کی کتاب، کتاب، کتاب زیدن، کتاب، کتاب زیدن، ہاں کتاب زیدن، بالکل ٹھیک ہے جی. آگے زیدن، صحیح ہے نا، زیدن تھا نا، لیکن یہ کیونکہ حالت جر میں جانا ہے تو یہ زیدن ہو گیا. تو بس یہ کنسیپٹ آپ نے نوٹ رکھنا ہے. بالکل یہی کنسیپٹ اس کے اندر آئیں گے. میں واپس اسی سلائیڈ پر جاتا ہوں، لیٹس سی، ہاں یہ والا آگے جی. یہاں پر آپ نے پڑھنا ہے کیا یہ محمد کی کتاب ہے. احاذہ، اس کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے، احاذہ. اب آپ محمد کی کتاب کا ترجمہ کریں. ہاں کتاب محمدن، کتاب محمدن، احاذہ کتاب محمدن. آگے اس کا جواب ہے لا، نہیں، نہیں. حاذہ، پھر آپ، ہاں ہاں آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے. کتاب حامدن، کتاب، کتاب حامدن، ہاں کتاب حامدن. یعنی کتاب کے اوپر جو تنوین آ رہی تھی نا وہ آپ نے تنوین کو ختم کرنا ہے. کتاب حامدن، حاذہ کتاب حامدن.
اسی طرح آگے ہے محمد کی کتاب کہاں ہے. اس کو کہاں ہے کو پہلے لے آئیں. کہاں؟ تو یہ ہو جائے گا ہاں اینا. کہاں ہے اینا. اینا ہاں اینا کتاب محمد. گڈ. اینا کتاب محمد. اب آگے ہوا. ہوا اچھا وہاں کے لیے تو آپ کو پتہ ہوگا ہنا. ہونا. ہونا وہ ہنا ہاں ہوا. ہونا میز پر ہے. یکتب فی المکتب. ہاں علل مکتبی. ہاں علل مکتبی. ہوا ہونا علل مکتبی. علل مکتبی یہ وہی ہے. علل مکتبی جو ہم پیچھے پڑھ کے ہیں نا یہ والا حرف جر والا یہ والا الہ یہ بھی اپنے سے اگلے والے آنے والے اسم کو حالت جر میں کر دے گا. علل مکتبی بالکل ٹھیک. اس کے بعد آگے ہے عمار کی کاپی کہاں ہے. دفتر کہتے ہیں جی دفتر کاپی کو. اور کہاں اینا جی کریں اس کا ترجمہ. اینا دفتر عمار. ماشاء اللہ جی آپ کو مطلب بڑے ہی کم وقت میں یہ مرکب اضافی کا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا. اینا دفتر عمارن. آپ نے بڑا اچھا کیا اس پر دفتر پر ال بھی نہیں داخل کیا آپ نے اور عمارن آپ نے اس کا ترجمہ کیا. گڈ. اور دفترو آپ نے کیا دفترن نہیں کیا. بس یہی کانسیپٹ ہے اس کا. آگے ہے وہ استاذ کی میز پر ہے جی. ہوا. ہوا مکتب علل مکتبل مدرسی. علل مکتبل مدرسی. نوٹ کیا آپ نے اس کو. یعنی دیکھیں یہ دو کنسیپٹ ہوں گے. ایک ہے میز پر صحیح ہے نا میز پر. اس کا ترجمہ ہے علل مکتبی. اب میں کہنا چاہ رہا ہوں استاد کی میز. اس کا ترجمہ ہوگا ہاں مکتب المدرسی. اب ان کو ملا کے ہم ایسے پڑھیں گے کیونکہ اعلیٰ آئے گا اور پھر آئے گا مکتب کیونکہ یہ پوزیشن ہے نا اس کی وجہ سے علل مکتبل مدرسی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. جی آگے چلتے جائیں. یا علی. یا علی. ہاں یہ قلم کس کا ہے. ہاں لیمن کس کا مطلب ہے جی لیمن کس کا. لیمن ہاں قلم یہ قلم یعنی لمن دفتر. ہاں نہیں قلم ہے نا. حاضل قلم. لمن هذا القلم. ہاں لمن حاضل قلم. لیٹس اگین گو ٹو دا پریویس سلائیڈ. میں اس میں ایک اور بھی کنسیپٹ آپ کو پڑھا دوں جی. اس میں یہ نوٹ کریں کیوں ہو رہا ہے بار بار جی. مرکب اشاری یہ دیکھیں یہ ایک مرکب ہے. ابھی تک ہم کون کون سا پڑھ چکے ہیں. ایک مرکب جاری ہے اور ایک مرکب اضافی ہے. اس میں کیا ہے کتاب میں اس کو ترجمہ کریں گے فی الکتابی. مرکب اضافی میں ہم کیسے ترجمہ کریں گے لڑکے کی کتاب کتاب الولدی. کتاب الولدی یہاں پر ترجمہ کیسے ہوگا حاضل کی ترتیب سیدھی رہے گی. اس میں ترتیب آپ نے سیدھی رکھنی. حاضل کتابو. حاضل کتابو. جی اپنا طلحہ صاحب میرا آپ سے ہی سوال ہے یہ قلم حاضل قلم یہ دفتر جی حاضر دفترو مطلب رجسٹر کو دفتر ہی بولتے ہیں. دفتر کو دفتر ہی بولتے ہیں. عربی میں رجسٹر کو دفتر بولتے ہیں. تو حاضر دفترو بالکل ٹھیک ہے. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ لڑکا ہاں حاضل رجلو یہ آدمی آپ نے کر دیا. حاضل والدو یہ لڑکے کے لیے ہو گیا. حاضل والدو حاضر رجلو. تو اس میں کیا ایک خاص چیز کیا ہے کہ اس میں ال لازمی ساتھ آنا ہے. ال جو ہے نا لازمی ساتھ آنا ہے.
کیونکہ اگر ال آپ نے ختم کر دیا تو اس میں ہے کا مفہوم پیدا ہو جانا ہے. اوکے, یہاں پر نوٹ کریں, یہ دیکھیں یہ جملہ اسمیہ ہے, اس کو ذرا خاص طور پر نوٹ کریں, یہ میرا خیال ہے بڑا تو شاید نہیں ہوگا. ہاں جی, الولد, یہ ہم نے اس کو ڈیفینٹ کیا ہے ال لگا کر اور اس کو نکرہ رہنے دیا ہے, تو اس سے ہے کا مفہوم پیدا ہو گیا. صحیح ہے. تو یہاں پر نوٹ کریں یہاں پر, لیکن اگر لکھیں ہوگا نا الولد الصالح, اس کا ترجمہ ہوگا نیک لڑکا, اس کا ترجمہ ہوگا نیک لڑکا. اور اسی طرح حل حاضل کتاب, اس کا ترجمہ ہے یہ کتاب. اور اگر ہو گیا حاضہ کتابن, تو اس کا ترجمہ ہو گیا یہ کتاب ہے کا مفہوم پیدا ہو گیا. یعنی اس کو آپ نے معرفہ لا کے آئے اور اس کو نکرہ لے کے آئے تو یہ کیا ہے کا مفہوم پیدا ہو جانا ہے. تو ہم نے ہے کا مفہوم ادھر پیدا نہیں کرنا, ہم نے کہنا ہے کہ حاضل کتاب, یہ کتاب, بس. اور آگے ہم نے سوال کر دیا لمن کس کی ہے. ٹھیک ہے جی, لمن کس کی ہے. اگر سر اس کو ایسے بولیں گے ہاذا کتاب تو پھر یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, پھر یہ بن جائے گا یہ کتاب ہے, اور حاضل کتاب یہ کتاب, بس یہ کتاب. یہ کانسیپٹ ہے. اسی طرح حاضی جہنم, یہ جہنم ہے, یہ جہنم ہے. اور حاضل جہنم, تو وہ آگے کنسیپٹ آ جائے گا. بہرحال ابھی آپ نے کنسیپٹ کو اس کو پک کر لیا آپ نے. جی واپس اسی جاتے ہیں, میں اسی کو شیئر کرتا ہوں. جی لمن حاضل قلم, یہ آپ نے بڑا اچھا کیا, ترجمہ کر دیا. اس کے بعد ہے یہ استاد کا قلم ہے. جی تو سر یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا. ہاں, اس کی پھر آئے گا ہاذا. بالکل ٹھیک. حاضہ یہ مبتدا بن گیا نا, حاضہ کیا بن گیا, مبتدا. یہ جملہ اسمیہ میں مبتدا بن گیا, اور استاد کا قلم یہ مل کر ایک خبر بن رہی ہے. صحیح ہے نا. جی ہاذا قلم ہاں, قلم المدرسی, قلم المدرسی, بالکل ٹھیک ہے. حاضہ یہ, اب اس کی خبر کیا آ رہی ہے, یہ مرکب بن کے آ رہا ہے, یعنی جس میں پوزیشن ہوتی ہے, اضافت ہوتی ہے, ریلیشن ہوتا ہے, تو اس کو ہم بولتے ہیں قلم المدرسی, قلم المدرسی. جی یہاں تک ہی آپ کے ساتھ ہم چلیں گے. اس کے بعد ہے منصور صاحب کی باری. جی منصور صاحب آگے ہیں. جی میرا خیال ہے ماشاءاللہ آپ نے بھی کنسیپٹ سمجھ لیا ہوگا. جی استاد کا بیگ کہاں ہے. اس کو بولتے ہیں یہ حقیبہ, حقیبہ, ہاں جی, ہاں, این حقیبۃ المدرسی, این حقیبۃ ہاں حقیبۃ المدرسی, این حقیبۃ المدرسی. جی طلحہ صاحب آپ کا کوئی کویشچن ہے. سر اس میں ال کا ایلیمنٹ ہذا قلم الاستاد, اس میں ال کا ایلیمنٹ تو نہیں آنا چاہیے تھا نا, کیونکہ جملہ اسمیہ. دیکھیں مرکب اضافی بالکل ٹھیک ہے, ہم نے قلم ہی کیا نا, قلم المدرسی. آگے ہم لے کے جائیں گے, جو پہلا ورڈ ہے اس پہ ال داخل نہیں ہو رہا. صحیح ہے. یعنی آپ نوٹ کریں کہ اسی کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. کیا تھا یہ حاذا قلم المدرسی, ایسے کر رہا ہوں میں. صحیح ہے نا, قلم المدرسی. تو اس میں ایک اور بھی کنسیپٹ سمجھ لیں کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ال داخل نہ ہو. بعض کا داخل ہو بھی جاتا ہے, بعض کا داخل ہو بھی جاتا ہے, لیکن ہم نے اپنی طور پہ کوشش کرنی ہے ال داخل نہ کریں. ہاں جی. اس کے بعد ہے یہ استاد کا بیگ کہاں ہے. این حقیبۃ المدرسی, این حقیبۃ المدرسی. ہاں جی. اس کے بعد ہے وہ نیچے ہے. ہاں جی. ہوا تحت ال ہاں, ہوا تحت المکتبی, وہ نیچے ہے. اگر اوپر ہوگا فوقا علل ہوگا, پھر ہوگا علل مکتبی. ٹھیک ہے نا, علل
مکتبی، ہاں جی جی سر، وہ مکتب ہاں جی، مدرسہ کا دروازہ کھلا ہے جی، کھلا ہے. باب المدرسة المفتاح. نہیں نہیں، پہلے آپ اس کو ترجمہ صرف کریں، باب باب المدرسة. ہاں بس اس کا ترجمہ یہ ہو گیا مبتدا، یہ کیا ہو گیا جی، جی سر، مبتدا ہو گیا. اب اس کی خبر جو ہے مفتوحن، مفتوحن، مفتوح. صحیح ہے نا، یہ اس کی جی خبر ہوگی. سر. اب اس کو آپ نے ال نہیں داخل کرنا، اس کو آپ نے مفتوحن ہی لکھ دینا، صحیح ہے. جی سر، ہاں جی، باب المدرسة مفتوح. ہاں، مرد کا گدھا جی، مرد کا گدھا، ہاں مرد کا گدھا، ہمار الرجالی. ہاں رجولی، بالکل ٹھیک ہے، حمار الرجولی، بالکل صحیح ہے. رجولی. حامد کا گھر بیت حامدن. گڈ، بیت حامدن، گڈ. مدیر کی گاڑی یعنی پرنسپل کی گاڑی جی، سیارت تو ہاں، مدیری. سیارت المدیری، سیارت المدیری، سیارت المدیری. مدیری جی. عمار کا رومال، رومال مندیل کو کہتے ہیں. مندیل العماری. ہاں، کیونکہ عمار ایک پراپر ناؤن ہے نا، تو اس پر ال داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی جی، مندیل العماری. ہاں، مندیل عمارن، مندیل عمارن، العماری. مندیل عمارن جی. اس جی کے بعد سر. ہے جی اسٹوڈنٹ کا نام، اسم، اسم طالب العلم. ہاں، اسم الطالبی، اسم الطالبی، اسم الطالبی. ہاں، اسم اسم الطالبی، الطالبی. بالکل ٹھیک ہے. اللہ کا گھر، بیت اللہ. گڈ. اللہ کی کتاب میں، اب یہ پھر خاص کنسٹرکشن، پہلے اللہ کی کتاب کریں، جی سر، کتاب اللہ. ہاں، فی پہلے لے آئیں، فی پہلے لے آئیں، فی کتاب اللہ. ماشاء اللہ، فی کتاب اللہ، فی کتاب اللہ، جی گڈ سر. جی. جی اچھا، سر، مدیری یہی جو کی. کنسیپٹ ہے نا، دیکھیں آپ کیا پڑھتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ، ایسے ہی پڑھتے ہیں نا آپ، اللہ کے نام، جی بی، سر. یہ ہو گیا بی، با یہ ہوتا ہے ساتھ کے لیے، بس جی جی. می اللہ، اللہ. بسم اللہ، یہ جی بھی ایسے سر. ہی ہے، بسم اللہ جی سر. جی. جی اس کے سر. بعد آ گیا مدیر کی میز پر، پہلے آ گیا مدیر کی میز. میز میں گیا تھا مکتب المدیر. ہاں، مکتب اور اللہ پہلے لے آئیں، اللہ کو پہلے لے آئیں، علی مکتب المدیری. مدیری، اللہ مکتب المدیری. تو یہاں پر میں اس کو لکھ دیتا ہوں، اللہ مکتب المدیری، صحیح ہے جی. سر. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اب ہے آ گیا نا، تو اب آپ نے اس جی کا سر. انالیسس ڈفرینٹ کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ قرآن تو جی اس سر. میں مبتدا ہے اور اللہ کی جی سر. کتاب اس کی خبر ہے، تو پہلے مبتدا کو لے جی کے سر. آئیں جی. القرآن ماشاء اللہ، کتاب اللہ. گڈ. القرآن القرآن کتاب اللہ، کتاب اللہ، اللہ. یعنی یہ خبر آ گئی. جی سر. یہ کیا ہے جی، یہ مبتدا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ اس کی خبر آ گئی. خبر ہے. اس کو ایسے بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ القرآن معرفہ ہے اور کتاب نکرہ اس لیے ہے آگے. ہاں جی، اس کو نکرہ رکھنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، چلیں ایسے کر لیں ابھی آپ، ٹھیک ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں، ہاں. صحیح ہے، کوشش کر رہے ہیں آپ، صحیح ہے. باقی مزید اس میں کچھ چیزیں وضاحت طلب ہیں، وہ آگے آ جائیں گی جی. کعبہ، جی سر. کعبہ اللہ کا گھر ہے، جی سر. بیت اللہ. کعبہ. کعبہ مبتدا ہو گیا. جی جی، کعبہ بیت اللہ. ہاں جی، اس پر ال داخل کریں نا کعبہ پر، الکعبہ بیت اللہ. ہاں، القعبۃ، القعبۃ الکعبۃ بیت اللہ. بیت اللہ، بالکل ٹھیک ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. گڈ. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس میں یہ ایسے ہی پڑھتے ہیں ہم کہ لا الہ الا جی اللہ اور محمد محمد رسول اللہ، بالکل ٹھیک. اس کے بالکل. بعد ہے استاد مدیر کے کمرے سے نکلا. اچھا، یہ خاص جملہ ہے، یہ ایک خاص کنسٹرکشن آ گئی ہے.
تو اب اس کو میں آپ کو واپس اسی سلائیڈ پر لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بھی ایک آئیڈیا ہو جائے. جی اس میں آخر پر دیکھیں یہ جملہ فعلیہ آ رہا ہے, جملہ فعلیہ آ رہا ہے نا, جملہ فعلیہ. جی سر. جی اب اس میں نوٹ کیجیے گا کہ ضربہ کا مطلب ہے اس نے مارا, ضربہ مارا, اور ضربہ حامدن اس کا مطلب کیا ہے؟ حامد نے مارا. صحیح ہے نا, حامد نے مارا. اچھا میں کہتا ہوں خارجہ, خارجہ کا ترجمہ ہوگا وہ نکلا, وہ نکلا. اچھا میں کہنا چاہ رہا ہوں مدرس نکلا, تو میں کیسے بولوں گا؟ خارجل, ہاں مدرسن یا خارجل مدرسو دونوں ہی ٹھیک ہے. صحیح ہے نا, یہاں پر ال داخل ہو سکتا ہے. تو خارجل مدرسو. اب بالکل یہیں پہ ہم ادھر واپس جاتے ہیں. یہ جو سلائیڈ ہے یہ بڑی اہم ہے, آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں. اور اس کا 73 نمبر یہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے. یہ سمجھ لیں کہ پوری عربی ایک پیج پر ہے, اس کو آپ نے نوٹ رکھنا ہے. جی میں واپس آ گیا ہوں اسی پر. یہاں پر استاد مدیر کے کمرے سے نکلا. اچھا خارجہ کون نکلا جی؟ خارج المدرسو. ہاں ایک منٹ پہلے اس کا ترجمہ کریں. خارج المدرسو, مدرس نکلا نا. ہاں خارج المدرسو, اب اس کا ترجمہ ہو گیا خارج المدرسو. اب نکلا کہاں سے؟ من سے, من غرفت المدیری. ماشاء اللہ, من غرفت المدیری. خارج المدرسو من غرفت المدیری, من غرفت المدیری. جی اب یہاں پر ہے جی حامد کی بیٹی. ہاں جی بنت حامدن. ہاں جی گڈ, فی المدرستی, بالکل ٹھیک. اس کے بعد ہے اور محمد کی بیٹی جامعہ میں ہے. جی ہاں وبنت محمدن. ہاں ہاں یعنی بنتو کے اوپر آپ نے سنگل پیش لگانی ہے, ڈبل پیش نہیں ہونی چاہیے. اگر ڈبل ہو گئی تو وہ پھر مرکب اضافی نہیں بن سکتا. پوزیشن والا, ریلیشن والا, وہ اس میں کوالٹی نہیں آئے گی. جی اسی طرح یہاں پر نوٹ کریں محمد کی بیٹی یونیورسٹی میں. جی طالب علم کا چچا, امن, امن کہتے ہیں چچا کو. جی ہاں غنیون, 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 غنیون. ہاں جی ایک تو یہ شمسی حرف ہے, یہ جو طالب ہے, تو اس کو آپ نے الطالب نہیں پڑھنا, الطالب پڑھنا ہے, نمبر 1. صحیح ہے. اچھا دوسرا ال نہیں داخل کرنا. میں نے پہلے بتایا کہ چچا پر آپ نے نہ ال داخل کرنا ہے اور نہ تنوین. امو, امو. صحیح ہے نا. ہاں غنیون, اب یہ بنے گا. اس کو میں لکھ بھی دیتا ہوں. طالبی غنیون. صحیح ہے نا, غنیون. تو جی مسجد کا دروازہ کھلا ہے. باب المسجد مفتاح. ہاں مفتوح. مفتوح. ہاں اور مدرسہ کا دروازہ بند ہے. باب المدرسۃ مغلقن. مغلق. ہاں مغلقن یہ بند کے لیے ہوتا ہے. مغلقن, مفتوح کھلا ہوا ہے اور مغلقن بند ہے. جی حامد کا خالون, خالو, خالو, خالو. ہاں اصل میں تھا خالون. خالون حامد غریب ہے. فقیرون. جی میں ہمارے ساتھ طلحہ صاحب بھی ہیں اور زرین خالق صاحبہ بھی ہیں. اس کو درست کریں, انہوں نے کچھ غلطی کی ہے اس میں. دونوں میں سے کوئی میں چاہوں گا. مدرسہ کا دروازہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے باب مدرستن
مغلقن، اچھا یہاں پہ تھے، یہ تھا خالن حامدن فقیرن، کیا غلطی ہے؟ خالو حامدن، خالو حامدن، خالن، خالن کو آپ نے اعراب اس کا ہلکا کرنا ہے، یعنی خالن کو آپ نے خالو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، خالو حامدن فقیرن، فقیرن، بالکل ٹھیک، آگے چلیں۔ عباس کی گاڑی سڑک پر ہے، سیارت عباس فی الشہرائی، ہاں فی الشارعی، شارع، شارعی، جس طرح ہمارے کہتے ہیں نا یہ شارع عام نہیں ہے، یہ وہی شارعی ہے، شارعی، شارعی فی الشارعی، ہاں یہ پر ہے، اس کو ویسے تو پر لکھتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے یہ پر ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آپ نے ترجمہ جو ہے نا وہ میں کے ساتھ کرنا ہے، فی، سوری الہ کہتے ہیں، الہ فی، شارعی، نہیں، فی ترجمہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے، صحیح ہے، تو ٹھیک یعنی ہمارے اردو میں پڑھنے میں پر آ رہا ہے لیکن عربی اس کو فی کے ساتھ پڑھتے ہیں، صحیح ہے، جی تو تم کس کے بیٹے ہو، لمن، ہاں لمن کس کے بیٹے ہو تم، لمن انت بنی، ہاں لمن ابن انت، ٹھیک ہے نا، لمن ابن انت، ہاں تم کس کے بیٹے ہو، لمن ابن انت، جی اس کے بعد انت ہے میں انا، استاد کا بیٹا ہوں، انا انا ابن المدرسی، ہاں ابن المدرسی، ابن ال، انا ابن المدرسی، جی کتا کہاں ہے، این قلب، ہاں این الکلبو، بالکل ٹھیک ہے، این کلبو، القلب، کلبو، وہ کلبو، جی سر، جو گاڑی کے نیچے ہے، ہوا نیچے ہے، تحتی ہوا تحت سیارتی، ہاں تحتا، آپ نے اس کو زبر کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ بڑا خاص اسم ہے، تحتا، صحیح ہے نا، ہوا تحت ہوا تحت السیارتی، سیارتی، ہاں تحت السیارتی، ماشاء اللہ یہاں تک یہ ہمارا اوکے ہو گیا جی، یہ ہمارے ہو گئے ٹوٹل 5 اسباق غالباً ہو گئے، ہاں جی 5، تو وقت ہمارا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تو اس کو کیسے کیا جائے، میرا خیال ہے ایسے سیشن 1 1 2 2 کر کے رکھ لیں یا ابھی کنٹینیو کریں، جس طرح آپ مناسب سمجھیں، جی سر، ایک ایک دو دو کر کے، ہاں یعنی کہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایسے کہہ رہے ہیں جی آپ، گڈ، جی جی بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پکا کرنا ہے، اور اس کو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں، یار یہ مجھے نا شیئر کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، میں دیکھتا ہوں، صحیح، آپ نے بہت اچھا نا، ایسے لگ رہے جیسے دریا کو کوزے میں نہیں بند کر دیتے، ویسے آپ نے کر دیا، میں یہ میری ایک خواہش تھی جو میری آج الحمدللہ پوری ہو رہی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کم سے کم وقت میں اور ڈائریکٹ اٹیچ کیا جائے، تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ہی افیکٹو رہا ہے ماشاءاللہ سیشن، اور میرا خیال ہے آپ نے آج اور کافی لرن کیا ہوگا، آج کی کلاس میں لائک اسٹوڈنٹ بھی تھا کیونکہ باقی دونوں نئے تھے نا، آج آپ کو لائق ہونے کا موقع بھی مل گیا، دیکھیں اسے کہتے ہیں پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، صحیح ہے، تو یہ وہی چیز ہوگی، اچھا میں یہاں پر نا آن لائن میں ابھی میں آپ کا کھول رہا ہوں وہ عربک انسائٹ کا، تو یہاں پر میں یہ شیئر کر دیا آپ کو، ٹھیک ہے، تو یہ ڈاکومنٹ کمپلیٹ نوٹس، اس کو میں لکھ دیتا ہوں کہ یہ ہے کمپلیٹ، میں اس کو شیئر آپ کے سامنے کر رہا ہوں جی، کمپلیٹ نوٹس آف بک 1X، ہاں بک 1، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے پڑھیں، اور اس کا اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ آ رہی نا تو آپ اس کو اپنا جیمنائی کو دیں یا اپنا جو بھی ریلیونٹ آپ کا جسے کہتے ہیں اپنا کسی بھی اے آئی کو دے کے اس سے آپ نے ترجمہ لے لیں، صحیح ہے، اس سے آپ ترجمہ کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی یہاں سر پر اس پہ نا میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا، الیاس صاحب کے نا لیکچرز بھی پڑھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آپ کے تو مجھے آئیڈیا نہیں، لیکن الیاس صاحب کے میں لیکچر سنتا ہوں، وہ جو اچھا ہے نا اپنے ان کے لسان القرآن کے نام سے ہی ہیں، اچھا تو وہ اسی ٹاپک وائز ہی چلتے ہیں، وہ میں وہ لیکچر اٹینڈ کر رہا ہوں آن لائن نا، اچھا تو اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے، الیاس صاحب نے آن لائن ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے،
तो मेरा ख्याल है स्टूडेंट इन अकेडमी में कहीं पे वो पढ़ाते होंगे, लेक्चर देते होंगे, वो रिकॉर्ड होकर नेट पे पड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, वो भी आप लेते आएँ। हाँ, और भी काफ़ी हैं यही हमारे जो बड़े अच्छे टीचर हैं हमारी कुरान अकेडमी के, आमिर सैयद साहब भी हैं, उनके भी आप लेक्चर ले सकते हैं। तो बाकी अल्लाह खैर करे, ठीक है, आप जहाँ से भी हेल्प मिलती है आप लें। बाकी मज़ीद मैं इसमें आपको जो बता रहा हूँ ना कि आप इसको एआई को दें और इसका तर्जमा करवा लें। अगर कोई डिक्शनरी का कोई प्रॉब्लम है ना आपका, तो वो वहाँ से हल हो जाएगा। पहले तो कोशिश आपने करनी है कि ख़ुद तर्जमा करना है आपने, और अगर आपसे तर्जमा ना हो तो फिर आप एआई को दें और उससे तर्जमा करवा लें, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी हम जिसे कहते हैं ना एक्स्ट्रा ज़रा करेक्शन आपकी साथ साथ मैं करता जाऊँगा, उसूल जो है वो साथ साथ बताता जाऊँगा। तो बाकी आप उसको थोड़ा सा हेल्प लेने की भी कोशिश करें, ठीक है जी। सर जी जी। सर आपने मुझे हरूफ जर और मुरक्कब इजाफी के लिए बोला है, कुछ और भी आप रिकमेंड करेंगे कि उस पर रिसर्च आप दो करें? दो काफ़ी हैं टॉपिक हैं, इनको आप सर्च करें इंटरनेट से। आमिर सहेल साहब बड़े अच्छे हमारे टीचर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टीचर हैं, उनके आप लेक्चर लें, वो आपको ज़्यादा जो है वो एक बहुत अच्छा उनका मवाद पड़ा हुआ है इंटरनेट पर, तो उनसे आप हेल्प लें। आप वो वहाँ से आपको बड़ी अच्छी हेल्प मिल जाएगी। सही है, जी हाँ चलिए सर। बिल्कुल ठीक है। हरूफ जर इसको हम वैसे बोलते हैं मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफ़ी। मुरक्कब जारी और मुरक्कब इजाफ़ी, आप क्योंकि ग्रुप के अंदर ऐड हैं तो मैं आपको ना ये लिंक दोबारा शेयर कर रहा हूँ इसका। आपका एक मिनट प्लीज़ वेट कीजिएगा। हाँ जी, ये जो स्लाइड है ना, स्लाइड का मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, और ये स्लाइड नंबर मैं लिख रहा हूँ, स्लाइड नंबर 73। सही है, आप इसको लाजमी देखें। सही है, ये आपके लिए बड़ी एक हेल्पफुल होगी। सही है, ठीक है सर। हाँ ठीक है जी, अल्लाह खैर करे। यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं और फिर कोई नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह इसी तरह रखते हैं। आप सुबह के टाइम फ़ारिग होते हैं या शाम को फ़ारिग होते हैं? आप सर शाम में सर, सुबह शाम, टाइम ड्यूटी होती है ओके ओके ओके। चलें शाम को इंशाल्लाह कोई क्लास ऐसे ही हम रैंडमली रखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, जिसमें आप सारे इंशाल्लाह उनकी राय लेके टाइम सेटल करके तो फिर इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह सर। सलाम। शुक्रिया शुक्रिया, अस्सलाम।